سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے مسلسل بچاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا یہ اس کی صفت ہے، صفت محبت دیگر صفات کی طرح یہ صفت بھی اس کے لیے ثابت ہے۔ البتہ یہ محبت کس طرح کی ہے؟ کما یلیق بجلالی، جس طرح اللہ کی عظمت کے لائق ہے، جس طرح اس کے شایان شان ہے۔ اس محبت کی نہ تو ہم کوئی تعویل کر سکتے ہیں، نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ تو ہے لیکن معنی سے خالی ہے۔ بعض گمراہ لوگوں نے اس طرح بھی کیا کہ جی اگر اس کا معنی تسلیم کریں گے تشبیہ لازم آئے گی، لہذا تعطیل کر دو۔ تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ مجرد لفظ ہے جو معنی سے خالی، لفظ مانیں گے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کے معنی کو نہیں مانیں گے، تو کوئی تعویل کیے بغیر، کسی قسم کی تکییف کے بغیر یعنی کیفیت بیان کیے بغیر، اور کسی سے تشبیہ دیے بغیر اور تعطیل کے بغیر کہ انسان معنی کا انکار کرے اور صرف لفظ کی حد تک تسلیم کرے، یہ بغیر کسی ان میں سے کسی بھی چیز کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو صفت محبت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ تو فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، کسی بندے کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے یہ اصل فضیلت ہے اور یہ اصل مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے، انسان اللہ سے محبت کرے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں سے محبت کرنا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ ذرا آیت پر غور کریں، یہ نہیں فرمایا شروع میں تو کہا نا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آگے یہ نہیں کہا کہ میری پیروی کرو تمہیں اللہ سے سچی محبت ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اعلیٰ چیز کو ذکر کیا کہ تمہاری محبت اس اتباع کے ذریعے سچی تو ہوگی لیکن تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اصل فضیلت اور اصل جو بلند درجہ ہے وہ یہ ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے حماہ الدنیا، تو اسے دنیا سے بچاتا ہے۔ دنیا سے بچانے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں دنیا کی جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے، گمراہی کا باعث بنتی ہے، نقصان کا باعث بنتی ہے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی رنگینیاں جن میں کھو کر انسان غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، مقصد زندگی کو فراموش کر دیتا ہے، دنیا کے عہدے اور دنیا کے منصب، یہ ساری چیزیں، دنیا کے فتنے جو انسان کی گمراہی کا بعض اوقات باعث بن جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے نا تو تم کوشش کرتے ہو کہ اس کو پانی سے بچاؤ، کہ وہ بیماری کئی ایسی بیماری ہے کہ جو پانی جو ہے وہ اس بیماری میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت بھی نازل فرمائی کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پانی سے اس کو دور رہنا پڑتا ہے اور پانی اس کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور بیماری میں اضافے کا باعث بنتا ہے،
تو تیمم کی رخصت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمائی۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، علاج معالجے سے متعلق، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب یہ باب قائم کیا، یہ کتاب قائم کی، تو اس میں سب سے پہلا باب یہ لے کے آئے، باب ما جاء فی الحمیہ، پرہیز کے بیان میں، احتیاط کے بیان میں، اور اس کے تحت انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث تو بڑی جامع ہے، لیکن قربان جائیں محدثین کی فقاہت پر اور ان کے استدلال پر، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث سے احتیاط اور پرہیز کا استدلال کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنی خوراک میں، اپنی غذا میں احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، یہ انتہائی ضروری۔ اور علاج معالجے میں، طب کے باب میں، سب طبیب اعظم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے جہاں اور چیزوں کی ہمیں تعلیم دی، وہاں طب سے متعلق چیزیں بھی بیان فرمائی۔ محدثین نے اس پر مستقل باب قائم کیے۔ طب نبوی ایک بڑا عظیم اور بڑا ایک خوبصورت موضوع ہے۔ تو طب کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے احتیاط، پرہیز۔ بیماری کے آنے سے پہلے اس سے متعلقہ جو احتیاطات ہیں ان کو اختیار کرنا کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ انسان پرہیز نہ کرے، احتیاط نہ کرے۔ اب یہ موسمی احتیاطیں ہیں نا، یہ گرم لباس پہنتے ہیں، یہ احتیاط ہے، اور دیگر جو چیزیں، یہ سب احتیاط ہے، یہ پرہیز ہے۔ تو پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ انسان بے احتیاطیاں کرے اور بعد میں پھر بیماری کی لپیٹ میں آ جائے اور پھر علاج کرواتا پھرے۔ ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، وہ علاج معالجہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت دی ہے شرعی حدود میں رہ کر، وہ اپنی جگہ معاملہ ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز پرہیز ہے، احتیاط۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں انسان احتیاط کا جو پہلو ہے اس کو غالب رکھے اور اس کا خیال کرے۔ الوقایۃ خیر من العلاج۔ تو یہاں جو استدلال ہے پرہیز کے حوالے سے، وہ حدیث کے ان الفاظ سے ہے، کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں مریض کو پانی سے دور رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو پانی کا استعمال مضر ہوتا ہے کہ پانی استعمال کریں گے تو بیماری میں اضافے کا خطرہ ہے، یا پانی کا پینا مضر ہوتا ہے کہ پانی اگر پیئیں گے تو اس میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال احتیاط جو پہلو ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو نشانی ہے وہ ذکر ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اسے بیماریوں سے بچا لیتا ہے، اسے دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ احتیاط بھی کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اپنی غذا میں، اپنی خوراک میں، اور جو دیگر موسمی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انسان احتیاط والا جو پہلو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دے اور پھر کسی بیماری کی لپیٹ میں آئے تو قصور انسان کا بھی ہے نا۔ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے احتیاط، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ لے لو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ یہ اسباب، یہ بچاؤ کا سامان، یہ احتیاطیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیم ہے۔ اللہ نے ہی یہ چیزیں مہیا کی ہیں کہ فلاں چیز سے بچنے کے لیے فلاں چیز کو اختیار کرو، تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور یہ تقوی کا بھی تقاضا ہے کہ انسان احتیاط کرے، احتیاطی جو پہلو ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کو نظر انداز نہ کرے۔ جو چیز بھی جو بیماری کا باعث بن سکتی ہے، کسی چیز سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، وہاں احتیاط کرنا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا